ہوا الحمدللہ. مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کے مسکنسیپشنز کلیئر ہو گئی کہ یار دین تو ایسا نہیں ہے. اور جس طرح مجھے بھی یہ کلیئر ہوا کہ جس کی داڑھی ہے وہ ایسا تو نہیں ہوتا, وہ غصے والا نہیں ہوتا, وہ جو ہے آپ کو فورس نہیں کرتا. تو یہ دو چیزیں جس نے مجھے انسپائر کیا, اور شاید یہی وجہ ہے کہ 10 سال ہو چکے ہیں الحمدللہ مجھے وائی سی کے ساتھ, میں ابھی تک وائی سی کے ساتھ ہوں. اگر یہ دو چیزوں میں سے ایک بھی چیز کم ہوتی تو میں وائی سی میں نہیں ہوتا. شالی بھائی اس میں ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا, ربی بھائی کہہ رہے تھے فورس نہ کرنے والی چیز سے, وائی سی از ٹوٹلی نان سیکٹیرین. ہمیں جو مجھے ایک کوالٹی بہت اچھی لگی کہ وائی سی کسی پرٹیکولر سیکٹ کی طرف نہیں بلاتا, ہم قرآن و حدیث سنت کی طرف بلاتے ہیں. اس کے علاوہ وائی سی نان پولیٹیکل ہے. یہاں پہ کبھی کوئی بحثیں نہیں ہوتی کہ فلاں پارٹی اچھی ہے فلاں اچھی نہیں ہے. مطلب یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ لوگ آج کل کے اسپیشلی جو آپ سمجھ لیں کہ لوگ اپنے بچوں کو دین کی طرف بھیجنا چاہتے ہیں نا, ان کے لیے جو ایک ہرڈل ہوتی ہے نا, وہ یہ ہوتی ہے کہ یار فلاں آرگنائزیشن بلانگس ٹو دیٹ سیکٹ, فلاں آرگنائزیشن بلانگس ٹو دیٹ سیکٹ, یا پھر آپ وہاں جاؤ گے تو تم پتہ نہیں کیا بن جاؤ گے, مولوی بن جاؤ گے, یہ بن جاؤ گے. ہمارے اپنے پیرنٹس نے بہت انجوائے کیا جب ہم لوگ ہم انہیں بتاتے تھے کہ جی آج فٹ بال میچ ہے مولویوں کے ساتھ, آج کرکٹ میچ ہے مولویوں کے ساتھ. وہ بڑے حیران ہوتے تھے کہ یار کس طرح کے مولوی تمہیں مل گئے. تو دس از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ اباؤٹ یوتھ کلب. یہاں پر میں ربی بھائی کی بات کو فارورڈ کروں آگے. جس طرح نے شروع میں بتایا نا, یہاں پہ کرپشن نہیں تھی, فائنینشیل کے گھپلے نہیں تھے. تو میرے خیال ہے یہاں پہ اس طرح کے لوگ ہی نہیں ہیں جو فائنانس ایکوائر کر رہے ہو کہ مجھے یہاں سے اتنا پیسہ ملے گا, میرا کیریئر بنے گا تو میری اتنی سیلری لگے گی یہاں پر. اس طرح کا تو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. میں ربی بھائی کو دیکھتا ہوں, وہ خود آ کے یہاں پر کھانے بناتے تھے, ٹائم لگاتے تھے. ہم نے بہت کھانے کھائے ہیں, ہمارے کوئی بھی ایونٹس ہوتے تھے تو وہ یہ کھانے بناتے تھے, خود اپنی جیب سے پیسے لگاتے تھے. کرپشن تو وہاں لینا ہوتا ہے, یہ تو خود لگا رہے ہوتے ہیں. شروع کے 3-4 سال مجھے اچھی طرح یاد ہے, میں بزنس سائڈ کو مینیج کرتا تھا, میری وائف جو تھی سسٹر سائڈ کو مینیج کرتی تھی. تو بہت سارا کھانا شروع کے وہ ہمارے گھروں سے بن کے آتا تھا. مجھے دونوں سائڈوں کے بنا کے لاتے تھے, بریانی بنی, بریانی بننی, بہت ساری چیزیں بننی. ہم خود سے اس پہ انویسٹ کرنے والے لوگ تھے, نہ کہ یہاں سے لینے والے لوگ تھے. تو آپشن ہی نہیں تھی کہ ہم اچھا فائنانس یا پیسہ کہ اچھا یہاں سے نکالنا ہے. ہمارا ہم کتنا میکسیمم سرو کر سکتے ہیں, پیسوں کے حوالے سے, ٹائم کے حوالے سے, ایفرٹس, محنت, کیا ہم سرو کر سکتے ہیں. ایک بڑا انسیڈنٹ ہے کہ ہمیں فیل ہوا جس ہمارا واک میں بھی, کبھی ہمارے پاس واک کے بھی ایونٹ ہمارے ایک کمرے میں ہوتے تھے. اگر آپ کو یاد ہو بیک ان 2015 اتنے بڑے وینیوز نہیں ملتے, تو کبھی کبھی ہمارے جس طرح سلیمان بھائی کے ساتھ بھی ہمارے جو واک کے کچھ ایونٹ تھے اسپیسیفک, ہم نے ادھر ہی کیے. اب ہمیں تھا کہ ہماری زیادہ آڈینس آ جائے گی. ایک دن پہلے ہم تیاری کر رہے تھے اور ہمیں یہ ہوا کہ ہم اگر اگلے دن کچھ پرچیز کریں گے اسنیکس کے لیے تو بڑا مہنگا پڑے گا. تو ہم نے نا ٹیبل ٹینس کی ٹیبل خریدی ہوئی تھی, اور ہم نے پلان کیا کہ ہم سینڈوچز جو ہے نا بناتے ہیں. اب ہمارے پاس کوئی بڑی جگہ نہیں تھی, تو ہم نے ایک رات میں, عثمان بھائی اور میں نے, ٹیبل ٹینس والی ٹیبل کے اوپر سینڈوچز بنے, کیونکہ کافی زیادہ تھے, اور پوری ٹیبل پہ ہم نے سینڈوچز بنائے. کیا بات. اگلے دن لوگوں کو جو ہے نا ہم سرو کریں, کیونکہ ہمیں اگر ہم باہر سے پرچیز کرتے ہیں تو افورڈ ہی نہ کر پاتے. الحمدللہ میں بلکہ چاہوں گا ہم نا لوگوں کو ساتھ ساتھ پکچرز بھی دکھائیں انشاءاللہ. پرانی پکچرز مجھے یاد ہے, بالکل یاد ہے. میں اگر وائی سی کی دیکھیں بات کروں تو مجھے سب سے جو پریشیس چیز وائی سی سے ملی ہے, دیٹ از دی بردرہڈ اینڈ مینٹل سیکورٹی. دیکھیں مینٹل سیکورٹی اتنی امپورٹنٹ ہے کہ میں مینٹلی سیکیور ہوں کہ یہاں پہ جتنے بھی بہن بھائی ہیں نا, وہ کبھی بھی مطلب کوئی ایسی حرکت نہیں کریں گے جو میرے لیے نقصان دے, سچ ایز بیک بائٹنگ, سچ ایز لیگ پولنگ, آل دیز تھنگ. وائی؟ بیکاز دا مین فورس ڈرائیونگ دیم از تقویٰ آف اللہ. الحمدللہ. تو آ جا کے دیکھیں اختلافات ہو جاتے ہیں آپس میں ٹیمز کے, لیکن آ جا کے وہ اختلاف حل ہوتا ہے کہ نہیں یار وی آر بردرز, وی آر ود ایچ ادر, اور اللہ کے لیے, اللہ کی خاطر لیٹس موو آن. یہ اتنی یونیک چیز ہے نا, کیونکہ میں کارپوریٹ ٹریننگز بھی دیتا ہوں, تو وہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ جو کارپوریٹ میں آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ لوگ سنسیئر نہیں ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. لیگ پولنگ ہے, پالیٹکس بہت زیادہ ہے, بیک بائٹنگ بہت زیادہ ہے, گاسپنگ بہت زیادہ ہے, ہر کوئی ایک دوسرے کو کھانے کے لیے تیار رہتا ہے, ٹھیک ہے, آل دیز تھنگ. لیکن ماشاءاللہ وائی سی میں جو سنسیریٹی لیول میں نے دیکھا, پھر ہم سب آپس میں کنیکٹڈ ہیں, ہماری فیملیز آپس میں کنیکٹڈ ہے, یعنی یور ہول ورلڈ چینجز. مجھے جیسے پرانی لائف دیکھو نا, جب آپ ایک گند کے ماحول میں ہوتے ہیں تو لگتا ہے ساری دنیا ہی گندی ہے, لیکن جب آپ اچھے خوبصورت لوگوں سے ملتے ہیں جن کے دل خوبصورت ہیں, جو خدا خوفی والے ہیں, تو آپ کو لگتا ہے یار دنیا تو بہت خوبصورت ہے, اینڈ اٹس این امیزنگ پلیس ٹو بی. تو یہ میرا تھا. یوتھ کلب کے سب سے امپورٹنٹ فگر سی ای او راجہ ضیاء الحق. ہاؤ ڈیڈ یو میٹ ہم عثمان بھائی, راجہ ضیاء الحق؟ ضیاء بھائی کے ساتھ نا آپ نے میری ملاقات کروائی تھی. اچھا.
ہم آپ کو یاد ہوگا انیشلی جب ہم ماڈل ٹاؤن گارڈن ٹاؤن میں ہمارا سینٹر تھا صوفی سینٹر کے اندر, ہم دوپہر میں بیٹھ کے نا وہاں پر بڑے اپنی پلاننگ کیا کرتے تھے, ہم فیوچر میں یہ کریں گے, یہ بنائیں گے, سینٹر بنائیں گے, کمیونٹی سینٹر بنائیں گے. تو میں آپ کے ساتھ بہت سارے پلانس شیئر کرتا تھا. تو آپ مجھے کہتے تھے کہ اچھا اس طرح ہے کہ نا یہ سارے پلانس جو ہے نا آپ ضیاء بھائی کے ساتھ شیئر کریں تاکہ سی ای او ہوا ہے, تاکہ ان کو بھی پتہ لگے ہم لوگ ادھر کیا پلان کر رہے ہیں. یہ 15 کی آئی گیس بات ہے, 14 سم ویئر کی بات ہے. تو پھر ضیاء بھائی کی لاہور میں ایک ورک شاپ آئی, تو ورک شاپ اٹینڈ کی. تو پھر ہم نے اس کے بعد کھانا تھا ہمارا خیبر ولیج کے اندر. اچھا بالکل, وہ ادھر بیدیاں کے پاس. تو وہاں پر ہم نے کھانا شانا کھایا. تو پھر آپ نے کہا جی کہ آپ اپنے سارے پلانس جو ہے نا ضیاء بھائی کے ساتھ شیئر کریں. تو میری فرسٹ فارمل انفارمل میٹنگ وہاں پر ہوئی. تو ہم نے ڈسکشنس کی کیا کیا پاسبلٹیز ہیں, فیوچر گولس شیئر کیے, ان سے پوچھے, اپنے بتائے. تو میری فرسٹ میٹنگ ان کی وہاں پر ہوئی تھی. ماشاء اللہ, گریٹ جی گریٹ. عبدالعلیم آپ کو یاد ہے کچھ کہ ضیاء بھائی کو کب آپ نے پہلی بار؟ علی بھائی ضیاء بھائی کو صرف اتنا پتا تھا شروع میں کہ وہ ایک اسپیکر ہیں اور ٹاکس دیتے ہیں وائس میں. میں چونکہ زیادہ تر کام گھر سے کرتا تھا, ریموٹلی ورک کرتا تھا سوشل میڈیا پہ, تو مجھے بہت لیٹ آ کے پتا چلا کہ وہ سی ای او ہیں وائی سی کے. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ میرے پاس ایک پکچر ہے 2015 کی, وہ ہم دکھا دیں گے اسکرین پہ. وہ ہم لوگ سارے کھڑے ہوئے ہیں اسٹیج پہ, تو وہاں پہ اس پہ بلکہ لکھا بھی ہوا ہے دا لیجنڈ اسٹیج. تو وہاں پہ میں تھا, اور وہاں ضیاء بھی 3-4 لوگوں کے فاصلے پہ ہی کھڑے ہوئے تھے ساتھ. لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ ہی واز اے سی ای او آف وائی سی, ہی از اے سی ای او وائی سی. الحمدللہ. تو یہ میرا ان سے انٹریکشن تھا. باقی ان کی ٹاکس اٹینڈ کی, پھر اس کے بعد ایز اے والنٹیئر, تو بہت اچھا ایکسپیرینس ان سے رہا. پھر زبردست. اور آپ کو یاد ہے جی؟ مجھے یاد ہے ایکچوئل میں 2014 کے اندر ان کا لو اسٹرک, کیونکہ واک میں ان کا لو اسٹرک ہوتا ہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو ضیاء بھائی کو میں نے بس دیکھا تھا. اصل میں جو میری ملاقات ہوئی 1-to-1 وہ آپ کے گھر پہ ہوئی تھی, ڈی ایچ اے والے گھر پہ. اس میں آپ نے مجھے کہا تھا کہ انہوں نے آنا ہے, اور اس میں جو قاری عمر فاروق جو ہے ہمارے ساتھ کبھی کبھی وہاں پہ اسٹے کیا کرتے تھے, اگر آپ کو یاد ہو. تو میں نے کھانا بنایا تھا جس میں 2 چیزیں تھیں, جس میں چکن کڑھائی تھی اور ایک دال تھی, اور ہم نے نیچے بیٹھ کے اکٹھے کھائی تھی. صحیح. تو دیٹ واز دا فرسٹ انٹریکشن ود ضیاء بھائی. ویری گڈ, ماشاء اللہ. میرا جہاں تک بات ہے, بڑا انٹرسٹنگ انٹریکشن ہے ضیاء بھائی کے ساتھ. سسٹ میں 2012 کا جو سسٹ تھا, شفا انٹر اسکالسٹک ٹورنامنٹ, اس میں ضیاء بھائی کا اسپیکر بڈی تھا. اچھا. یعنی وہ ظاہر ہے جو بھی اسپیکر تھے ان کے ساتھ ایک اسپیکر بڈی انہوں نے رکھا تھا, جو ان کا تعارف کراتا تھا, ہوسٹنگ کرتا تھا, فیسیلیٹیٹ کرتا تھا. تو ماشاءاللہ ضیاء بھائی کا میں نے پہلی بار وہاں تعارف کرایا. تب وائی سی میں ابھی نہیں تھے ضیاء بھائی. ضیاء بھائی 2012 میں ہی, اس کے بعد ہی وائی سی میں آئے, اور ماشاءاللہ آتے ہی سی ای او بن گئے. سسٹرز نے ان میں بڑا پوٹینشیل دیکھا. ہی فلفلڈ آل دا کرائٹیریا جو سسٹرز کے مائنڈ میں تھا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, وی ایکسیپٹ ہم ایز این امیر. ماشاءاللہ.